السلام علیکم۔ دکھا رہی آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ بیسٹ کی بیوٹی، تیم میم، قسط نمبر 39۔ بھائی جیسے ہی ہم لوگوں کو یہ ناول ملتا ہے میں کوشش کرتی ہوں اس کو کہ ہم لوگ اس کو جلدی سے جلدی اپلوڈ کر دیں، لیکن جیسے رائٹر لکھتی جاتی ہیں میں اس کو سیو کرتی جاتی ہوں، کوانٹٹی کم ہو تو پھر میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کو زیادہ لمبی ایپیسوڈ ملے، اس وجہ سے بھی یہ تھوڑا سا دیر ہو رہی ہے اس ناول کو، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ناول اب اینڈنگ کی جانب ہے۔ اب جیسے ہی رائٹر اس کو دیتی جائیں گی فریکوینٹلی ہم اس کو کرتے جائیں گے۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج سنڈے تھا تو مطیبہ گھر پر تھی، تبھی اسے عبیدہ کی کال آ گئی۔ اس نے اسے بتایا کہ صالح رحمان کو ہوش آ گیا ہے اور وہ لوگ اس سے ملنے ہاسپٹل جا رہی ہیں۔ یہ سن کر مطیبہ کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے عبیدہ سے کہا کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، وہ بھی ان کے ساتھ صالح کو دیکھنے ہسپتال جائے گی، اور یہاں سے جاتے ہوئے ان تینوں نے مطیبہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ صالح کو یوں ٹھیک ٹھاک دیکھ کر مطیبہ خوشی سے رو پڑی۔ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، میں اللہ کی شکر گزار ہوں، ہم نے تو امید ہی کھو دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش ہو۔ مطیبہ کی باتیں سن کر صالح مسکرایا۔ بہت بہت شکریہ سسٹر۔ صالح کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ صالح نے اپنی فیملی سے ان سب کا خاص کر مطیبہ کا تعارف کروایا تھا۔ وہ تینوں تو تھوڑی دیر بعد چلے گئے تھے، لیکن مطیبہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی اور صالح کو اس کا رک جانا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ صالح اور اس کی فیملی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، اسی لیے وہ ان سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کرتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اتفاق سے سوہا کیسر بھی شاذر کے ساتھ اسی ہسپتال میں اپنی ڈیلی چیک اپ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ دونوں کی اچانک سے ٹکر ہو کر وہ دونوں ایک دوسرے کو یہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ مطیبہ سوہا کو اگنور کر کے جانے لگی کیونکہ وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، لیکن وہ سوہا ہی کیا جو کسی کو چھیڑے بغیر باز آ جائے۔ اس نے اپنے راستے جاتی ہوئی مطیبہ کا راستہ روک لیا۔ اپنا یوں راستہ روکے جانے پر مطیبہ اپنا غصہ ضبط کرتی گویا ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا راستہ کیوں روکا ہے تم نے؟ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے تمسخر سے ہنسی۔ ابھی تم نے میری بدتمیزی دیکھی کہاں ہے؟ اور ویسے بھی کسی کے راستے میں آنا اور کسی کا راستہ کاٹنا تو تمہاری عادت ہے مطیبہ جمال، میری نہیں۔ دیکھو میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، بہتری اسی میں ہے کہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت بھی کرو تو بہتر، ورنہ بے موت ماری جاؤ گی۔ راستے میں تو تم آ رہی ہو میرے مطیبہ جمال، تم ہی میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہو۔ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی تم میرے شوہر کی؟ وہ اب شادی شدہ مرد ہے اور ایک بچے کا ہونے والا باپ بھی۔ تم نا بہت ہی کوئی گھٹیا قسم کی لڑکی ہو مطیبہ۔ بس بہت ہوا تمہارا، مطیبہ چلا کر بولی۔ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو ہاں؟ مجھے تمہاری شادی شدہ شوہر میں کیوں دلچسپی ہوگی بھلا؟ تمہیں تمہارا شوہر مبارک ہو، مجھے ایسا مرد چاہیے ہی نہیں، اور میرا ٹیسٹ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اگر شاذر غفاری دنیا کا آخری مرد بھی ہوتا نا تو میں تبھی اسے نہیں چنتی۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت اسی دن ہی ختم ہو گئی تھی جب اس نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کے دعوے دار تو تھا، لیکن وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اور مجھے تم جیسی لڑکی پر ترس آتا ہے جو ایک ایسے مرد کے لیے کسی اور کے ساتھ دشمنی پال رہی ہے جو اس سے محبت بھی نہیں کرتا، بس مجبوری میں ہی اسے برداشت کر رہا ہے۔ سوہا اس کی باتیں سن کر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ سوہا کیسر، مجھے تمہارے شوہر میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے تم جان لو۔ میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، بس دنیا والوں کی وجہ سے یہ فارمیلٹی نبھا رہی ہوں۔ وہ میرے دل سے اور میری زندگی سے اسی دن ہی نکل گیا تھا جس دن وہ بھرے مچوے میں مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سوہا کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آتا شاذر غفاری مطیبہ کی یہ بات سنتا وہیں پر ہی رک گیا تھا۔ وہ مطیبہ کو دیکھ رہا تھا جو سوہا کیسر سے بات کر رہی تھی۔ میرے لیے میرا شوہر ہی میرا سب کچھ ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ خدا کا واسطہ ہے خود بھی سکون سے جی اور مجھے بھی جینے دو، کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ آخر میں مطیبہ اپنا ضبط کھوتی غصے سے بولی۔ اس کی بات سنتی سوہا تمسخر سے ہنسی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری یہ تقریر سن کر میں تم پر یقین کر لوں گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے مت کرو، بھاڑ میں جاؤ تم سوہا کیسر۔ مطیبہ کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ کوئی بہت ہی ڈھیٹ لڑکی تھی جو ایک بات سمجھتی ہی نہیں تھی۔ میری برداشت کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا تم نے اب۔ میری برداشت جواب دے رہی ہے۔
اس سے پہلے کہ میں تمہارا قتل کر جاؤں دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے۔ تم ایک بہت ہی گھٹیا اور گری ہوئی لڑکی ہو۔ میں نے تم جیسی گھٹیا لڑکی آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ بس بہت ہوا۔ سوہا نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا جسے مطیبہ نے اپنی سخت مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس کی تو بھولے سے بھی کوشش مت کرنا تم، سمجھی تم؟ وہ اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹکتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولی، آخری بار تمہیں وارن کر رہی ہوں سوہا کیسر کہ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تمہارے گھر والے بھی تمہیں نہیں پہچان پائیں گے۔ یہ کہتی مطیبہ وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے سوہا اپنی کلائی کو سہلانے لگی جس پر مطیبہ کی انگلیوں کے نشان بن گئے تھے۔ میں دوائیاں لے آیا، چلے پھر ڈارلنگ؟ شاذر مسکراتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں دوائیوں کا شاپر تھا۔ وہ اس کے کندھوں کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے مسکرا کر سوہا سے پوچھ رہا تھا۔ وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا اور دیکھا ہی نہیں ہے۔ سوہا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں چلو۔ شاذر اسے یوں دیکھتا گویا ہوا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ پریشان لگ رہی ہو؟ اس کا سوال سنتی وہ گڑبڑا کر بولی، نہیں تو کچھ بھی نہیں، بس طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، گھر چل کر آرام کرو، کافی تھک گئی ہوگی تم۔ وہ اسے خود سے لگائے ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ شاذر نے مطیبہ کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد اتنا سمجھ لیا تھا کہ اب مطیبہ کی زندگی میں اس کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اس لیے اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سوہا کیسر کے ساتھ ہی اپنی پوری زندگی گزارے گا، کیونکہ اس کے نصیب میں سوہا کیسر ہی لکھی گئی تھی اور اب اسے پوری زندگی اسے برداشت کرنا تھا۔ فارس کو یو ایس اے گئے تقریباً مہینہ ہونے کو تھا، لیکن ان دنوں میں اس نے کبھی بھی خود سے مطیبہ کو کال کر کے خیریت نہیں پوچھی تھی۔ مطیبہ بالکل ہی نا امید ہو گئی تھی۔ وہ اپنی انگلی میں فارس کی پہنائی گئی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بولی، کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے لوٹنے کے بعد ہم دونوں زندگی کی ایک نئی شروعات کریں گے، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا فارس عداد؟ کیوں؟ مطیبہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں یہ سب سوچتے ہوئے۔ شاید وہ اب بھی امید کھو رہی تھی۔ فارس کا یہ رویہ اسے مایوس کر رہا تھا۔ مطیبہ آج بران جہانگیر کے گھر آئی تھی عشوہ اور آنے سے ملنے، کیونکہ اب اپنی بوریت کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی تھا۔ سچ تو یہی تھا، یہاں آنے کے بعد وہ بالکل بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ عشوہ اور آنے کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور خاص کر آنے کی محبت پا کر اسے اپنی ماں یاد آ جاتی تھی۔ مطیبہ کی نگاہ بار بار اس کمرے کے بند دروازے پر جا رہی تھی جو کہ باران جہانگیر نے لاک کر رکھا تھا۔ اسے تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا چھپا رکھا ہے بی جے نے کہ وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کاش کہ مجھے یہ موقع میسر آ جائے، قسم سے میں یہ جان کر ہی دم لوں گی۔ باران بھی گھر پر نہیں تھا، لیکن کافی کوششوں کے بعد بھی وہ اس کمرے کی چابی کہیں پر بھی نہیں مل پائی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی۔ آنے اور عشوہ کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار کر وہ گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ وہ ٹیکسی سے گھر جا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مکمل خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ یہ کیا؟ یہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ سب گھر والے کہاں گئے ہیں۔ اس نے سکینہ کو بھی آواز دی، لیکن جواب نہ دارت۔ آخر یہ سب لوگ ہیں کہاں؟ اس نے ایک نظر پورے گھر میں دوڑائی، لیکن اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، شاید کہیں گئے ہوں۔ خود سے سوچتی مختلف اندازے لگاتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ لاک کیا، مگر کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کافی تھک گئی تھی، اس لیے پہلے فریش ہونا چاہتی تھی۔ اس نے بیگ بیڈ پر اچھالا اور اپنا اسکارف اتار رہی تھی کہ تبھی اچانک اس کی نگاہ کھڑکی کی طرف اٹھی۔ اسکارف کھولنے والے ہاتھ وہیں پر ہی ساکت ہو گئے۔ وہ خوف سے چلائی، 2 قدم پیچھے کو ہی۔ کوئی لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کو باندھ رکھے تھے۔ کھڑکی سے چھن کر اندر آتی چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن وہ ٹھیک طرح سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ کمرے کا حال دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا تھا۔ پورا کمرہ گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ بیڈ کی طرف اٹھی۔ بیڈ پر بھی گلاب کی پتیوں سے ہارٹ بنایا گیا تھا۔ اس سجاوٹ کا جو وہ مطلب سمجھی تھی یہ وہ سوچ کر بہت ڈر گئی تھی۔ اسے یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کر کمرے کو دیکھنے والا بولا، آئی ایم سوری، میں بس اتنا ہی انتظام کر سکا کیونکہ تم جلدی ہی آ گئی، ورنہ تو میں اس سے بھی زیادہ شاندار انداز میں تیاری کرتا۔ مطیبہ کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا سوال سنتا وہ مسکرایا۔
میں تم سے ملنے آیا تھا، اور اس تیاری کو دیکھ کر تم مطلب تو سمجھ گئی ہوگی۔ اب تم بچی بھی نہیں ہو کہ اس کا مطلب نہ سمجھ سکو۔ وہ اس کی طرف دیکھتا بے باک انداز میں بولا۔ اس کا جواب سنتی وہ سہم سی گئی تھی۔ کیا کہا؟ مجھ سے ملنے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ ہاں، ہو کون تم آخر؟ وہ ذرا درست لہجے میں بولی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور اس کی طرف اپنا رخ کر گیا۔ مطیبہ کی نگاہ اس آدمی کے چہرے پر پڑی۔ یہ چہرہ اس کے لیے بالکل انجانا تھا۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اگر کوئی لڑکی اسے دیکھ کر ایک بار دیکھ کر تو اپنا دل ہار ہی بیٹھے گی اس پر۔ کون ہو تم؟ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر دوں گی۔ اچھا؟ وہ ہنسا تھا اس کی یہ بات سن کر۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ چلو پھر اجازت ہے، چلا کر سب کو یہاں پر بلا لو، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اور ویسے بھی گھر میں اس وقت کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ اب اس کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا تھا۔ خوف سے مطیبہ کے پیچھے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ پہلا خیال یہی آیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ وہی آدمی ہے جو اس کا پیچھا کرتا تھا، جس نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ قدم قدم پیچھے کو ہونے لگی۔ دیکھو پلیز، تم جو کوئی بھی ہو مجھے چھوڑ دو۔ کیا چاہتے ہو تم آخر مجھ سے؟ پھر وہی سوال۔ وہ اس کے پاس قدم قدم چلتا کہہ رہا تھا۔ کہا تو ہے کہ تمہیں چاہتا ہوں، اور تمہیں چاہنے کی ہمیشہ سے جستجو میں لگا رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، میری بن کر۔ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تم سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ چلائی تھی۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ میں شادی شدہ ہوں۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ میں یہ سب جانتا ہوں کہ تمہاری شادی ایک بیسٹ سے کر دی گئی ہے، وہ بھی تمہاری اجازت اور چاہت کے بغیر۔ اور ویسے بھی وہ ایک بیسٹ ہے، میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے جو تمہیں چاہیے، پیسہ، دولت، شہرت، خوبصورتی، کیا کچھ نہیں ہے میرے پاس؟ میری بن جاؤ پلیز۔ وہ اس کے بالکل قریب آتا اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ ہرگز بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، دور رہو مجھ سے۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ دلکشی سے ہنسا تھا۔ کیوں دور کر رہی ہو مجھے تم؟ کیا میں اس بیچ سے زیادہ حسین نہیں ہوں؟ بالکل بھی نہیں، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور یہ بات جان لو کہ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ جیسا بھی ہے مجھے پورے دل کے ساتھ قبول ہے۔ میں ان سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ میرا جواب سن لیا ہے نا تم نے؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی یہ بات سنتا یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ اس کے یوں دیکھنے پر مطیبہ نے خوف سے جھرجھری لی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم مجھے؟ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے تمہارے شوہر کو یہ بتا دیا کہ تم ایک رات میرے ساتھ تھی تو کیا وہ تم پر یقین کرے گا، یا پھر مجھ پر؟ شاید اس طرح وہ تمہیں چھوڑ دے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ عین نکاح کے وقت تمہارا منگیتر شاہ ذوالغفاری نے بھی تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ گھٹیا انسان! وہ اس کی بات سن کر چلائی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس کی یہ ادا اسے ہنسنے پر مجبور کر دی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ تمہیں تو میں جان سے مار ڈالوں گی۔ مطیبہ نے پاس رکھا واز اٹھا لیا اسے مارنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ طیش میں آتی اس کا سر پھاڑ دیتی، عین وقت پر اس نے اپنے ہاتھ کو پکڑ کر اس سے واز چھین لیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ جان سے مارنا چاہتی ہو تم مجھے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ ہاں بالکل، جان سے مار ڈالنا چاہتی ہوں میں تم جیسے گھٹیا انسان کو۔ وہ نفرت سے بولی۔ کیا تم اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ ہاں، اس سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ کیے اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا تم سچ میں فارغ سعادت سے اتنی محبت کرتی ہو؟ ہاں بالکل، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ اس کے خوبصورت حسین چہرے نفرت سے دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ہاں، اس کا ظاہر اور باطن دونوں ہی خوبصورت ہیں۔ وہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت مرد ہے میرے لیے۔ سنا تم نے؟ اوہ، مجھے تو فارغ سعادت سے بہت جیلسی فیل ہو رہی ہے۔ دل کر رہا ہے کہ اس بیسٹ کو جان سے مار ڈالوں۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ مطیبہ کا تھپڑ اس کے گال پر آ پڑا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا سوچنا بھی مت تم، ورنہ جان سے مار ڈالوں گی میں تمہیں، وہ بفر کر بولی۔ اس کی دھمکی سنتا وہ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ اسے یوں بے تحاشا ہنستے ہوئے دیکھ کر مطیبہ کو اس کی ذہنی توازن پر شک ہوا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہنس کیوں رہے ہو؟
اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی اس نوجوان نے اسے سختی سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مطیبہ کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس کی مزاحمت دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے غلیظ آدمی، چھوڑو۔ مطیبہ سے اور کچھ نہ بن پڑا تو اس نے اس پر مکوں اور گھونسوں سے حملہ کر دیا۔ پاگل لڑکی، جان سے مارنے کا ارادہ ہے کیا تمہارا؟ ہاں، یہی چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا پہلا قتل ہی تم سے شروع کرو۔ اس سے پہلے کہ ایک اور مکہ اس کے سینے پر پڑتا، اس نے اس کا وہ ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، چھوڑو، آج میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ مسکرایا۔ کیوں خود کو بیوہ کرنے پر تلی ہو تم؟ وہ جو مزاحمت کر رہی تھی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے اس کی یہ بات سنتی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے ابھی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ پھر سے بولو۔ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہارا بیسٹ ہوں، تمہارا فارس حداد۔ بکواس بند کرو تم، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ اچھا چلو پھر یہ دیکھ لو، شاید اس سے تم مجھے پہچان لو۔ فارس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ اس ہاتھ میں موجود وہ سلور انگوٹھی جو مطیبہ نے اسے جانے سے پہلے پہنائی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ تم سمجھ رہے ہو کہ ایک انگوٹھی دکھا کر تم مجھے بیوقوف بنا لو گے؟ یہ سب ہے مطیبہ جمال، میں تمہارا فارس حداد ہی، تمہارا وہی بیسٹ۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں بہت جلد لوٹ کر تمہارے پاس آؤں گا، تو پھر کیسا لگا میرا یہ سرپرائز؟ بتاؤ۔ میں تمہیں اسی طرح سے اچانک آ کر سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ تو یہ تم تھے فارس حداد؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی ہی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، یہ میں ہوں، تمہارا فارس حداد۔ یہ کہتا وہ مطیبہ کو پھر سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ اب بھی بے یقین سی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں گرے تھے، اور جب پوری بات سمجھ میں آئی تو وہ اس سے دور ہوتی اس کے سینے پر مکوں کی بارش کرتی گئی۔ وہ رو رہی تھی، شاید وہ اس سے خفا تھی، کیونکہ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، اس کے میسیجز کا جواب نہیں دیتا تھا۔ تم نے وہاں جا کر مجھے بھلا دیا نا، نہ مجھے کال کرتے تھے اور نہ ہی میرے میسیجز کا کوئی جواب دیتے تھے۔ تم جانتے بھی ہو کہ اتنے دنوں تک مجھ پر کیا بیتی ہے، میں پل پل تڑپی ہوں، اور تمہیں سرپرائز کی پڑی تھی؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ وہ مسکراتا ہوا اس کے مکھے کھا رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کی اس بے رخی کی وجہ سے وہ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری پرنسس، تو مجھے بدلے میں جو بھی سزا دو گی وہ مجھے منظور ہے، بس معاف کر دو پلیز۔ اس نے اس کے آگے اپنے کان پکڑ لیے تھے، اور فارس کی محبت میں وہ اسے معاف کر گئی تھی۔ اب کی بار وہ خود روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اسے یوں اپنے سینے سے لگے دیکھ کر وہ پرسکون سا مسکرا دیا۔ اب وہ اسے سینے سے لگائے، ایک بازو اس کے گرد پھیلائے، دوسرے ہاتھ سے اس کی پیٹھ سے آہستہ آہستہ سہلا رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری مائی بیوٹی۔ اس نے جھک کر اس کا سر محبت سے چوم لیا۔ مطیبہ اس سے الگ ہوئی۔ یہ سچ میں تم ہی ہو نا؟ مطیبہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، یہ میں ہی ہوں، تمہارا شوہر۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو پھر DNA ٹیسٹ کروا کے دیکھ لو۔ مرنا چاہتے ہو کیا؟ اس کی بات سن کر مطیبہ نے اس کے سننے پر مکہ مار دیا۔ وہ اپنا سینہ مسلتے ہوئے بولا۔ میرے جانے کے بعد تو تم بالکل جنگلی ہو گئی ہو۔ اب تو تم مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی ہو، پہلے تھپڑ مارا، پھر مکوں سے حملہ کیا۔ بھلا کوئی اپنے شوہر کا اس طرح سے بھی استقبال کرتا ہے کیا؟ اس کی بات سنتی مطیبہ مسکرا دی۔ ویسے یہ بتاؤ کہ میں کیسا لگ رہا ہوں نا ڈیشنگ اور ہینڈسم؟ مطیبہ نے اسے نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھر مسکرا کر بولی۔ تم ہر شکل میں بہت اچھے ہو فارس حداد۔ میں تمہاری ظاہری خوبصورتی سے نہیں بلکہ باطنی خوبصورتی سے بھی محبت کرتی ہوں، تو مجھے ہر حال میں قبول ہو، وہ بھی پورے دل کے ساتھ۔ اوہ سچ میں؟ ہاں بالکل سچ۔ تو پھر بتاؤ ذرا، کیا تمہیں مجھ سے پہلے ہی نگاہ میں محبت ہوئی کہ نہیں؟ مطیبہ اس نے دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ اوہ، فارس مسکرایا۔ تو کیا پھر تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی طرف جھکا اس سے پوچھ رہا تھا، اور جواب میں وہ شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ وہ اس کا جواب سمجھ گیا تھا اور ہنستے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ مطیبہ کو سینے سے لگائے بیڈ تک لایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئے۔ مطیبہ اسے سینے سے سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے بولی،
کیا ماما پاپا انس بھائی بھابھی جانتے ہیں تمہاری آمد کے بارے میں؟ ہاں، وہ سب جانتے ہیں، تبھی تو وہ ہمیں پرائیویسی میں چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے ہیں، حدیقہ بھابھی کی امی کے گھر دعوت کھانے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ سب لوگ ایک ساتھ ملے ہوئے تھے اور بس میں ہی ان سب سے بے خبر تھی۔ اسے کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ وہ خفا ہو رہی تھی، جس پر وہ اس کی پیشانی چوم کر اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا، یہ سب بس تمہیں سرپرائز دینے کے لیے تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ وہاں جانے کے بعد میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا۔ میں ہر روز کال کر کے بھابھی سے تمہارے بارے میں پورے دن کی روٹین سنتا، اور بھابھی مجھے تمہاری ہر روز کوئی نہ کوئی پک ضرور بھیجتی رہتی، جس کی وجہ سے میں پرسکون رہتا، ورنہ تمہارے بغیر میرا گزارا بہت مشکل تھا یار۔ اوہ، سچ میں؟ مطیبہ حیران ہوئی تھی، اسے تو کچھ خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب کیا کہتی ہو تم؟ کیا تم ابھی مجھ سے خفا ہو؟ مطیبہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور سر نفی میں ہلایا۔ تھینک یو سو مچ مطیبہ جمال، تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے اور اسے شاندار بنانے کے لیے۔ آئی لو یو سو مچ، اسے خود سے لگاتا ایک جذب سے کہہ رہا تھا، اور وہ اس کی باہوں میں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا، بالآخر سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے مطیبہ جمال کو پا لیا تھا، وہ دونوں ہی بے انتہا خوش تھے، لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ اس خوشی کے بعد ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے، جس سے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ حداد صاحب، فاطمہ، انس، حدیقہ اور مطیبہ سبھی اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ وہ سب بے حد خوش تھے فارس کو یوں بالکل ٹھیک اور اتنا خوش دیکھ کر۔ فارس نے انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ بہت جلد ہاسپٹل جوائن کرنے والا ہے۔ سبھی نے فارس کے اس فیصلے کو سراہا تھا۔ مطیبہ بہت خوش لگ رہی تھی، فارس کی نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں اور فارس کے یوں خود کو دیکھنے پر وہ شرما جاتی تھی۔ اور یہ سارا منظر حدیقہ بھابھی کب سے دیکھ رہی تھی۔ تب فارس کے موبائل پر کال آ گئی۔ فارس نے نمبر دیکھا تو اس کے USA والے ڈاکٹر جیمز کا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا اور کونے میں آ کر وہ کال سننے لگا۔ حدیقہ پاس بیٹھی مطیبہ کو کوہنی مارتے شرارت سے بولی، ہاں بھائی، آج تو تمہارا روپ بڑا نکھرا نکھرا سا لگ رہا ہے، بڑی گلابی رنگت لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ بتاؤ ذرا ہمیں بھی کہ ہمارے دیور نے کل رات کیا کہا تم سے؟ کیا بھابھی، آپ بھی نا پلیز چپ کر جائیں۔ مطیبہ شرما گئی تھی اور اسے یوں شرماتے ہوئے دیکھ کر حدیقہ نے کہا لگایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ میرے دیور کا نیا روپ تمہیں کیسا لگا، پسند آیا کہ نہیں؟ بھابھی، مطیبہ نے بیچارگی سے حدیقہ کو دیکھ کر کہا۔ اس کی تو بس ہوئی تھی، لیکن حدیقہ اس کی حالت سے خوب مزے لے رہی تھی۔ اوہو، مطیبہ صاحبہ تو شرما ہی رہی ہیں۔ حدیقہ اسے چھیڑ رہی تھی اور وہ بیچاری اسے خاموش ہونے کا کہہ ہی رہی تھی، لیکن وہ حدیقہ ہی کیا جو اسے چھیڑنے سے باز نہ آئے۔ بڑے دنوں بعد گھر میں خوشیوں نے ڈیرا جمایا تھا۔ اپنی دونوں بہوؤں اور بچوں کو یوں خوش دیکھ کر فاطمہ نے ان کے لیے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ وہ بہت خوش تھیں آج اپنے بچوں کو یہ ہنستے اور مسکراتے دیکھ کر۔ بالآخر اللہ نے انہیں اپنے فارس کی خوشیاں دیکھنے کو نصیب کی تھیں۔ فارس نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا، جی ڈاکٹر جیمز کہیے، میں فارس حداد بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری طرف جو خبر ڈاکٹر جیمز نے اسے سنائی تھی، اسے لگا تھا کہ وہ بہرا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر جیمز نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے، لیکن وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ ڈاکٹر جیمز نے اسے بتایا کہ آپ نے جو اپنے برین کا ٹیسٹ کروایا تھا، ان کی رپورٹس آ چکی ہیں، اور ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی رپورٹس میں یہ آیا ہے کہ آپ کے برین میں ایک ٹیومر پایا گیا ہے۔ اس کا بروقت علاج نہ کرانے پر یہ ٹیومر اب پھیل گیا ہے، اور ہمیں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ آئی ایم سوری بٹ سچ یہی ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن فارس نے کال کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے گھر والوں کو دیکھا۔ ماما، پاپا، انس بھائی، حدیقہ بھابھی سب کتنے خوش تھے۔ اور مطیبہ پر اس کی نگاہیں آ کر رک گئی تھیں۔ وہ مطیبہ کو یک ٹک دیکھ رہا تھا، وہ جو حدیقہ بھابھی کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ کل وہ کتنا خوش تھا مطیبہ کو پا کر، اور آج اسے یہ خبر بری ملی کہ اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے جینے کے لیے۔ کیا ان کی خوشیوں کی بس اتنی ہی عمر تھی؟ کیا کچھ سوچ رکھا تھا اس نے کہ وہ سرجری کروانے کے بعد مطیبہ کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارے گا، لیکن اب یوں لگ رہا تھا کہ وہ سارے خواب بس خواب ہی رہ جائیں گے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ آیا۔ یہ بہت خوفناک تھا۔
اس کے سارے خواب ادھورے رہ جانے والے تھے۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے اتنی بڑی خبر گھر والوں کو اور خاص طور پر مطیبہ کو سنائے گا۔ کیا وہ سب لوگ یہ خبر سننے کے بعد صبر کر پائیں گے؟ ایک بار پھر سے اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ دل نے چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہوا تھا۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے خوش بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ اتنی بری خبر اسے مل گئی۔ فارس کو یوں ایک جگہ کھڑے دیکھ کر مطیبہ کو دیکھ کر حدیقہ نے شرارت سے کہا، تیور جی اب ادھر آ جاؤ۔ وہاں کیا کھڑے کھڑے اسے گھورے جا رہے ہو؟ یہ تمہاری اپنی ہی چیز ہے، نزدیک سے بھی آ کر دیکھ سکتے ہو۔ حدیقہ کی بات پر جہاں مطیبہ شرمندہ ہوئی تھی وہیں فارس خجل سا ہو گیا تھا اور باقی سب مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ فارس نے بڑی ہمت کر کے خود کو یوں کمپوز کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں آیا اور مطیبہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ فی الحال وہ گھر والوں میں سے کسی کو بھی اس بیماری کی خبر نہیں دے گا۔ مطیبہ نے سر اٹھا کر پاس بیٹھے فارس کو دیکھا۔ مطیبہ کی یوں دیکھنے پر فارس اسے دیکھ کر مسکرایا اور جواب میں مطیبہ بھی مسکرا دی۔ اسی وقت ہی مراد صاحب اپنی اہلیہ اور بیٹی ایشل کے ساتھ وہاں آ گئے۔ ارے مراد تم یہاں؟ حداد صاحب اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ باقی سبھی کھڑے ہو گئے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حداد صاحب اور مراد صاحب ایک دوسرے کے گلے لگ رہے تھے۔ ایشل کی بے قرار نگاہیں فارس کی طرف اٹھی تھیں اور جو اس نے فارس کا نیا روپ دیکھا تھا وہ بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ نگاہیں تھیں کہ فارس پر سے ہٹتی ہی نہ تھیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین بن گیا تھا۔ ایشل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ گئی اسے یوں دیکھ کر۔ مراد صاحب فارس کو گلے سے لگاتے ہوئے بولے، ہاں بھی برخوردار کیسے ہو؟ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویسے مبارک ہو تمہیں۔ مراد صاحب اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے مسکرا کر بولے، جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آئیں بیٹھیں آپ سب لوگ، فاطمہ نے کہا۔ وہ سب بیٹھ گئے۔ فاطمہ مراد صاحب اور ان کی اہلیہ سے حال چال پوچھنے لگی۔ ایشل فارس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیسے ہو تم فارس؟ ایشل اسے دیوانہ وار دیکھتی اس سے پوچھ رہی تھی اور ایشل کا یہ انداز حدیقہ بھابھی اور مطیبہ کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک اور خوش ہوں، یہ کہتا فارس پاس بیٹھی مطیبہ کے گرد اپنا بازو پھیلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایشل کی بے باکانہ نگاہیں مطیبہ کو پریشان کریں گی تو وہ اسے ریلیکس کرنے کے لیے اسے خود سے لگا گیا۔ مطیبہ نے چونک کر فارس کو دیکھا جو اسے ہی پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور دونوں ہی مسکرا دیے۔ ایشل سے یہ سب دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایشل کے پاس بیٹھی حدیقہ بھابھی اس کی نگاہوں کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے کسی خوش فہمی میں پڑ جاتی یا کچھ غلط کرتی، حدیقہ نے اس کی غلط فہمی کو دور کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ وہ دوستانہ انداز میں ایشل کی طرف چہرہ کیے اب اسے فارس اور مطیبہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے مطیبہ کے لیے فارس کی سرپرائز کے بارے میں بھی بتایا اور یہ بھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دل سے قبول کر چکے ہیں۔ شاید حدیقہ بھابھی ایشل کے دماغ میں یہ بات ڈال رہی تھی کہ اب فارس کی زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ مطیبہ سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ تم جانتی ہو فارس نے مطیبہ کو سرپرائز دینے کے لیے ہم سب کو یہاں سے جانے کا کہا تھا۔ ہائے کتنا خوبصورت اور رومانٹک ہوگا نا وہ سب، ہے نا ایشل؟ حدیقہ بھابھی یہ سب باتیں بتاتی جیسے ایشل کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ ایشل کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے ان دونوں کو دیکھا۔ فارس مطیبہ کی طرف جھکا آہستگی سے اس سے کچھ کہہ رہا تھا جس پر وہ شرما کر مسکراتی ہوئی اپنا چہرہ جھکا گئی تھی اور فارس اس کی اس ادا پر ہنس دیا رہا۔ یہ منظر ایشل کو آگ لگا دیا تھا، یعنی کہ فارس نے مطیبہ جمال کو اپنا لیا تھا، لیکن وہ بھی ایشل مراد تھی۔ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، جب تک کہ وہ سامنے والے کو شکست نہ دے دیتی یا پھر خود شکست نہ کھا جاتی۔ وہ چین سے بیٹھنے والی نہیں تھی۔ اس نے نفرت سے مطیبہ جمال کو دیکھا۔ میں تمہیں فارس عداد کی زندگی سے نکال کر ہی دم لوں گی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے مطیبہ جمال۔ وہ دل ہی دل میں مطیبہ سے گویا ہوئی، کیونکہ فارس صرف اور صرف میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ میں اسے تمہاری زندگی سے نکال کر ہی دم لوں گی، بس ذرا انتظار کر لو، بہت جلد تم بھی وہ سب دیکھ لو گی۔ حداد صاحب نے مراد صاحب کو خوشخبری سنائی کہ پرسوں وہ فارس کی کامیاب سرجری کی خوشی میں ایک شاندار پارٹی دے رہے ہیں اور ان سب کو بھی دعوت ہے کہ وہ لوگ بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ مراد صاحب نے فوراً سے حامی بھری تھی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، فارس میرے بیٹے کی طرح ہے، ہم ضرور آئیں گے۔ ایشل سے یہ سب کچھ بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، وہ انگاروں پر لوٹنے لگی تھی۔
گھر آتے ہی اس نے کیف حنین کو کال میں لائی تھی۔ ہاں کہیے کیف حنین اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کیف کی بھاری آواز گونجی۔ ہاں کیف حنین، میں ایشر مراد بات کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ تمہیں میں یاد ہوں گی اچھے طریقے سے۔ کون ایشر مراد؟ لاپرواہی کی بھی حد تھی ویسے۔ ایشر کو تو اس پر بڑا غصہ آیا تھا، لیکن فی الحال اسے اپنے کام سے زیادہ مطلب تھا۔ میں وہی ایشر مراد ہوں جس نے تمہیں مطیبہ جمال نامی لڑکی کو مارنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے تمہیں اس کی تصویر بھی سینڈ کی تھی، یاد آیا اب؟ کیف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے اپنے کان سے موبائل ہٹایا اور وال پیپر پر لگی مطیبہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں اب یاد آ گیا، کہو اب کیا کرنا ہے؟ وہ دوبارہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولا، تم نے اس لڑکی کو جان سے مار ڈالنا ہے ہر صورت میں۔ وہ زندہ نہیں بچنی چاہیے کسی بھی صورت۔ میں تمہیں اس کا بھاری معاوضہ دوں گی۔ کیف حنین اپنا سر جھکاتے ہوئے بولا، کتنے پیسے ملیں گے ویسے؟ جتنے بھی کہو گے تم، میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ کیف حنین نے گہری سانس کھینچی۔ ٹھیک ہے، مجھے ڈیل منظور ہے۔ بتاؤ کب اور کس طرح سے مارنا ہے اسے؟ پرسوں مارنا ہے، وہ بھی جان سے۔ پرسوں کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ کیونکہ میں اسے پرسوں مارنا چاہتی ہوں تاکہ پوری دنیا میرے انتقام کو دیکھے اور یاد رکھے۔ وہ نفرت سے کہہ رہی تھی، تم نے اسے جان سے مارنا ہے کسی بھی صورت، وہ بچنی نہیں چاہیے۔ پرسوں پارٹی ہے اور اسی پارٹی میں تم نے اسے سب کے سامنے جان سے مار ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے پھر، میں تمہارا کام کر دوں گا، بس تم میرے پیسے تیار رکھنا۔ ایشر اس کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ بہت خوب، پیسوں کی فکر بالکل بھی مت کرنا، تمہیں تمہاری منہ مانگی رقم مل جائے گی، بس اسے جان سے مار ڈالنا۔ اوکے پھر، پرسوں ملاقات ہوتی ہے پارٹی میں۔ یہ کہہ کر کیف حنین نے کال کاٹ دی۔ ایشر نے موبائل بیڈ پر اچھالا اور ہنستی ہوئی بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ چھت کو دیکھتی بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اب تمہیں بھی مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا مطیبہ جمال، بس پرسوں کا انتظار کر لو۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ سوچ کر ہی وہ بے تحاشا خوش ہو رہی تھی کہ فارس اس کا ہو جائے گا۔ فارس کو پا لینے کا احساس کچھ اور تھا۔ وہ فارس کو سوچنے میں گم تھی۔ وہ کتنا ہینڈسم اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ اس نے شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔